حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات عزاداران مظلوم کربلا سوگواران شہدائے کربلا، اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری اور آپ کی یہ سلسلہ وار گفتگو آج چوتھے اور آخری مرحلے میں ہے۔ اس بات کی کوشش ہم نے کی کہ آیہ کریمہ کے ضمن اور ذیل میں موضوع سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ایک تاریخی حقیقت کو اور آج کے جوانوں اور بچوں کے موجودہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج دنیا ایک ایسے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے کہ معمولی گاؤں سے لے کر کے ترقی یافتہ ملک، چھوٹے
چھوٹے علاقے اور بستیوں سے لے کر کے بڑے بڑے مشہور شہروں تک میں بسنے والے لوگ، ہر ایک کی خواہش اس بات پر ہے کہ ہمارا نام چلے، ہمارا سکہ چلے اور ہماری بالادستی ہونا چاہیے، اور سارا ٹکراؤ چاہے وہ اسلحے کا ہو، چاہے نظریے کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری بالادستی ہو اور ہمارا اقتدار قائم ہو۔ کہیں زبان کے نام پر جنگیں ہیں کہ یہ زبان رائج ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ، کہیں کلچر اور ثقافت کی جنگ ہے کہ یہ کلچر پوری دنیا میں رائج ہونا چاہیے ہے اور اس طرح سے لوگوں کو جینا چاہیے، کہیں لباس اور پہناوے کو لے کر کے ہے کہ یہ لباس اگر پہنا جائے تو اس سے ذرا انسان ترقی یافتہ معلوم ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ معلوم ہوتا ہے، ڈپلومیٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جنہیں میں بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ لباس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ سلیپر اور ہوائی چپل پہنے ہوں تو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو نہیں گھسنے دیتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے۔ اگر آپ کے تن پہ لباس ذرا پرانا اور بوسیدہ یا عام سا ہو تو آپ بڑی سے بڑی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جو تقریبات ہوتے ہیں جہاں کہنے کو ہز ہائنس لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو ایک لباس کی بھی ایک جنگ ہے، جبکہ انہیں نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے اس بوسیدہ لباس میں آنے والا شخص اربوں کا مالک ہو اور نہ جانے شاید ہزاروں ہزار ایکڑ زمین اس کے نام ہو، لیکن زمین اور اربوں کا اکاؤنٹ اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے، لوگ لباس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ زبان کی جنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں بٹوین 50 سے 60 کنٹریز اسلامک، اور جس میں زیادہ تر ممالک اسلامک وہ ہیں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ تو دنیا میں ملک کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے دنیا میں فرسٹ لینگویج، پہلی زبان عربی ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں تو کل آنے والا دن اور آج اس کی رات لگ گئی ہے جس میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا ہے۔ کس سے آزاد ہوا ہے؟ انگریزوں سے، ان کے ظلم سے، ان کے انیائے سے، ان کے بربریت سے، اور جو ہم پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اچھا، ملک ہمارا، توجہ فرمائے، ملک ہمارا، زمین ہماری، جائیداد ہماری، سب کچھ ہمارے ہوتے ہوئے ایک ڈاکو قبیلہ آئے اور آ کر کے قبضہ کر لے، تو جب اسے ہم یہاں سے بھگا دیں اور وہ چلا جائے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ ایک لفظ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے گھر میں ہوں اور ایک چور آئے اور چور آ کر کے آپ کے گھر میں تالا لگا دے اور تالا لگا کے اس پہ قبضہ کر لے اور آ کر کے آپ کی ملکیت پہ وہ اژدہے کی طرح کنڈلی مار کر کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جب آپ اسے بھگائیں گے تو وہ آزادی کس بات کی ہے؟ تو اپنی ملکیت تھی جو ہم نے واپس لیا ہے، یہ ملکیت ہے جسے ہم نے واپس لیا ہے۔ تو 15 اگست جو پیشہ پیش میں اپنے تمام دیش واسیوں کو اور اپنے یہاں کے دیش کے رہنے والوں کی خدمت میں مبارکباد کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے ظلم سے، غاصبوں سے، بددین اور بددیانت لوگوں سے، جنہوں نے کشتیوں میں بھر بھر کے یہاں سے جواہرات لے گئے، سونے چاندی کے برتنوں کو لے گئے۔ جو ہسٹری سے واقف ہے وہ جانتے ہیں، اسی ہمارے اس دیش کے شریفوں سے لے کر کے غریبوں تک سب کو انہوں نے غلام بنا کر کے رکھا۔ کیا کچھ ظلم نہیں کیا انہوں نے؟ اس کے باوجود ٹائی باندھ کر کے پوری دنیا میں گھومتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی شریف نہیں ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو دنیا میں سامنے پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی ڈیسنٹ آدمی پیدا نہیں ہوا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جو جتنا بڑا چور اور بدمعاش اور لٹیرا ہے وہ اپنے لباس سے یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی سنجیدہ اور شریف آدمی نہیں ہے، دولت کے سہارے۔ اور انہوں نے لے کر کے، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غربت کو فیشن بنا دیا ہے۔ اگر وہ پھٹی جینس پہن کے گھومتے ہیں تو ان کا اسٹائل ہے، اور ایک غریب پہن لے تو اس کا کپڑا بوسیدہ اور پھٹا ہوا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ اگر حجام اور نائی کی قینچی بہک جاتی تھی بال کاٹتے ہوئے
اور بال کہیں سے کہیں قطر دیتا تھا تو گھر خاندان کے بزرگ اس کو جا کے ڈانٹتے تھے، تو نے بچے کے بال کیسے کاٹ دیے ہیں، کان کے بال کیسے اور گردن کے بال کیسے؟ اب میں کسی کی طرف کیا دیکھوں، یہاں کہتا ہوں ڈرتے بھی ڈر بھی لگتا ہے۔ اب تو بال کے کٹنے کا انداز ہے، جب تک کینچی بہکے نہ بہکے تب تک فیشن ہی نہیں ہوتا ہے، جب تک جا کر کے اس کو یہ نہ بتا دیں کہ اس کو رن میں یہاں ہونا چاہیے، پٹی یہاں ہونی چاہیے، دستورہ تھوڑا یہاں سے یہاں لگا دیا جائے۔ کل کا بہکا ہوا حجام کا استورہ اور کینچی اس کے لیے مصیبت ہو جاتی تھی، اب تو جتنا بڑا اناڑی حجام ہوگا اتنا ہی بڑا فیشن والا ہوگا۔ لباس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا، اور ابھی بھی جو بزرگ ہمارے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کے لباس کا ہوتا تھا کہ صاحب جب لباس پہن کر کے پرانا ہی صحیح مگر دھلا ہوا اور صاف ستھرا ہوتا تھا، کسی تقریب میں جاتے تھے، کسی فنکشن میں جاتے تھے، کسی جگہ بھی جاتے تھے، تو ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا کسی گھرانے کا سنجیدہ لڑکا ہے اور سنجیدہ فیملی کے لوگ ہیں، وہ اپنے پرانے لباس میں بھی سنجیدگی کو ظاہر کرتے تھے۔ اور اب تو یہ ہے کہ جینس خرید کے لا کر کے کاٹی جاتی ہے، اس میں چھید بنائے جاتے ہیں، اللہ جانے کس آب و ہوا کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا سب چیزیں، لیکن دوسری بات، اگر ایک پلیئر نے، میں ان کمبختوں کا نام نہ لوں جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، کسی ایک فٹ بالسٹ نے، اگر ایک کرکٹر نے اچانک کسی طرح کی اگر اس نے بال اور زلفیں اپنے کٹوا لی ہے تو بیماری اور کورونا سے زیادہ وہ ہیئر اسٹائل پھیلتا ہے دنیا میں، یہی ہوتا ہے۔ اچھا سا آپ کا آئیڈیل وہ ہے نا، وہ کھلاڑی ہے، وہ فٹ بالسٹ ہے، وہ کرکٹر ہے، یا جو بھی جو آپ جس کھیل کو آپ فالو کرتے ہیں، اس نے جس ہیئر اسٹائل میں آ کر کے ایک گیم 90 منٹ کا کھیلا ہے یا کرکٹ کے 3-4 گھنٹے کھیلے ہیں، چونکہ وہ آپ کا آئیڈیل ہے تو آپ کا ہیئر اسٹائل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک کسی بہروپیے نے، میں وہ لفظ ہی نہ استعمال کروں، بہروپیے نے کسی ایک کردار کو نبھاتے ہوئے اس طرح کے جینس یا ٹی شرٹ اس نے پہن لی ہے اور مارکیٹ میں پھر اسی کو پہننا ہے، بازار میں وہی جانا ہے۔ یہ تو آپ جوانوں کے ساتھ جو پس پردہ ہماری مائیں بہنیں بہویں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنی پسند سے کم سیریل کی پسند سے لباس زیادہ آتا ہے۔ ایک اگر کھلاڑی، ایک جوانوں کے نام ایک پیغام جو ہمیں دیکھو، ایک کھلاڑی اگر اپنے ہیئر اسٹائل سے آ کر کے وہ جو رکھتا ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں، چھوٹے بڑے پردے پر جو بہروپیے آتے ہیں جس طرح کے جینس ٹی شرٹ اور پینٹ پہن لیتے ہیں اسے آپ فالو کرتے ہیں، اس کا ہیئر اسٹائل آپ فالو کریں، اس کا پہننا آپ فالو کریں، اس کا چلنا آپ فالو کریں۔ اگر اس نے چوٹی باندھ لی تو آپ بھی چوٹی باندھیں گے، اس نے گنجا اپنا کرا لیا تو آپ بھی گنجا کرا لیں گے، اس نے اگر 5 کے انگلیوں میں اس نے 10 انگوٹھی پہن لی ہے تو آپ 11 میں پہننے کی کوشش کریں گے۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جو آپ کا آئیڈیل ہے، جو آپ کا نمونہ ہے، جو آپ کا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں، ہمارے گائیڈ وہ ہیں، ہمارے رہنما وہ ہیں، میں ان کا فالوور، آیت میں نے اسی لیے پڑھی ہے، میں ان کا فالوور ہوں۔ فالوور وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ہادی اور رہنما کرتا وہ اسے کرتا ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ ایک آپ کا فٹ بالسٹ، اگر ایک پلیئر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اتنا فالو کرتے ہیں کہ اس کے انداز میں بال رکھتے ہیں، گنجا ہو گیا تو آدھی کھوپڑی چھلوا دی، اس نے چوٹی باندھ لی تو آپ نے بندے گلے اور کان میں ڈال لیے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے، جس کو آپ ایک چند دنوں کے لیے مان لیتے ہیں تو اس کے کان کے بندے سے لے کر کے ہاتھ کے ہتھکڑی اور انگوٹھی تک اسے فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام یہ ہے کہ میں سید فلاں ہوں، میرا امام علی جو ہے وہ پہلے امام ہے۔ کہنے کو تو امام کوئی اور ہے، فالو کسی اور کو کرتے ہیں۔ کہنے کو تمہارا ہادی کوئی اور ہے، فالو کسی اور کو کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی وہ بہروپیہ پن ہے کہ انسان گھر پہ جھنڈا کسی اور پارٹی کا لگاتا ہے، کنوینسنگ کسی اور کی کرتا ہے، ووٹ جا کے کسی اور کو دیتا ہے۔ مجلسوں میں نعرے جتنا ہو سکے لگائے اور لگائے جائیں، اس لیے کہ نمک کھاتے ہیں ہم آل محمد کا، لیکن آل محمد کی محبت کا بھرپور اظہار صرف نعرے سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔
اور آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ایک فیشن ابھی ہیئر اسٹائل کا کوئی چل جائے جس بھی طرح کا ہو، میں کیا اس پہ کمنٹ کروں، تو اگر آپ چوٹی باندھتے ہیں یا سر کو چھلا دیتے ہیں یا کنپٹی صاف کر کے رن وے بنوا دیتے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہو یا ڈومیسٹک ایئرپورٹ کا ہو، تو لوگ دیکھ کر کے، توجہ فرمائیے گا، لوگ دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ یہ فلاں اداکار کے اسٹائل میں ہے، یہ فلاں فٹ بالسٹ کے اسٹائل میں ہے، یہ فلاں کھلاڑی کے اسٹائل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بال کیسے کٹواتے ہیں، لوگ بال کی کٹنگ سے جان جاتے ہیں کہ کس کو فالو کرتا ہے، تو دنیا اتنی نادان نہیں، آپ کے بال کی کٹنگ سے جان جاتی کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو دنیا یہ نہیں جانے گی آپ کا انداز کیسا، آپ کا چلنا کیسا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، آپ کا گھر خاندان کیسا، تو پتہ چل جائے نا، کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں یا کسی غیر کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کے وہاں عدالت انصاف پایا جاتا ہے گھر خاندان سے لے کر کے دیگر لوگوں تک، تو پتہ چل جائے علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اچھا، جو آگے آگے ہوتا ہے اسے گائیڈ کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، پیشوا کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں۔ عربی میں فرنٹ آف یو، جو آپ کے سامنے ہو، آپ کی اگوائی کر رہا ہو، پیشوائی کر رہا ہو، جو آپ کے آگے آگے چلے، اس کو فارسی میں نے بہت پہلے کبھی کہی تھی یہ بات، اس کو پیش کہتے ہیں۔ پیش شما، پیش من، پیش ان، میرے سامنے، ان کے سامنے، اس کے سامنے۔ اور عربی میں اسے امام یا امام کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز رکھی ہو تب کہیں گے امامک، تمہارے سامنے، فرنٹ آف یو۔ اور اگر وہی چیز کے بجائے کوئی ایسے ہو جسے آپ فالو کریں، جس کے اتباع اور پیروی کر رہے ہوں، تو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ فارسی میں پیش، عربی میں امام، اور اردو کی دریا دلی تو ایسی ہے کہ کوئی اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو دونوں ملا کر کے پیش امام کر دیتے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں فلاں مسجد کے پیش امام صاحب ہیں، یہی نہیں طے کر پاتے کہ اس کو اردو میں کہا جائے یا فارسی میں کہا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جب جنگ اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، اسلحوں سے لے کر کے کلچر، زبان، لباس، ساری چیزوں میں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارا حکم چلتا، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کوئی نشے میں آتا، فیصلہ یہ میں نے کر دیا۔ دیکھیے، ہم وارث تطہیر کے ماننے والے ہیں اور ساقی کوثر کے فالوور ہیں۔ ہم جانتے یہ ہیں کہ اگر وہ سوئے گا تو بھی ایک بیان، جاگے گا تو بھی ایک بیان، مکے سے پہلے تو ایک بیان، ہجرت سے پہلے وہی بیان، ہجرت کے بعد وہی بیان، دوستوں کے بزم میں وہی بیان، دشمنوں کے نرغے میں وہی بیان۔ جس کا بیان ماحول کے حساب سے بدلتا نہ رہے، وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ میں ان رسیہ اور شرابیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک جام لے لیتے ہیں تو کوئی اور ٹیوٹ، اور اگر جام اتر جاتا ہے نشہ تو آ کر کے دوسری ٹویٹ۔ تو جو نشے کے چڑھنے اترنے سے اپنی بات بدلتے رہتے ہیں، ایسے جھوٹوں پہ کوئی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی تو دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج دنیا یہ دیکھ لے کتنے نعرے لگائے جا رہے تھے، کتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہاں چلے گئے اور وہاں چلے گئے اور بنکر میں چلے گئے اور 500 فٹ نیچے چلے گئے، 800 فٹ نیچے چلے گئے۔ یہ بکے ہوئے میڈیائی لوگ، یہ بکنے اور بکنے والے قلم سارے لوگوں یہی تو لکھ رہے تھے نا کہ بنکر میں چلے گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے، روس چلے گئے، اور کہاں چلے گئے اور کہاں چلے گئے۔ میز پہ بیٹھ کر کے خون کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ علی والے میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگتے ہیں۔ اور جو اتنے بڑے سیکورٹی میں چلتا تھا، جس کے جہاز میں دنیا کا ہر سسٹم پایا جاتا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا کہ اگر ڈبے میں نہ بیٹھے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کے لیے۔ بتا دیا کہ گیدڑ بھبکی والے اور ہوتے ہیں، شیر کے خاندان والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب تو دنیا کے سامنے سمجھ میں آ گیا نا کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے کون ہیں، چھپ چھپا کے جان دینے والے کون ہیں۔ میں ایک اشارہ کروں، کلپ آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی کہ کچھ ماہر بچوں نے اس کو کام کیا ہے کہ 2 کلپ کو انہوں نے ایڈٹ کر کے ایک ساتھ ڈال دیا۔ تاریخ نہیں پڑھوں گا، اشارہ کر کے گزروں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا، سوشل میڈیا پر، کہ ایک کلپ وہ بھی پڑی ہوئی جو ایک سیریل ہے مختار نامے کی ہے نا، اور ایک کلپ ابھی بہت بڑے، اتنے بڑے بہادر کی ہے جو خود ان کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ اڑ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں۔ ان دونوں کلپ ایک ساتھ چل رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زمانہ وہی ہے، کردار وہی ہے، حسینی اور یزیدی کا کردار دونوں کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک تھا جو بکریوں کے بیچ بھاگا تھا، وہ ابن زیاد ہے،
جو بکریوں کے بیچ بچ کر کے بھاگا تھا وہ ابن زیاد ہے، جو اس کی اولاد ہے کھانوں کے درمیان بھاگ رہا ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ کل مختار سے ڈرے تھے، آج مختار کے ماننے والوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر تم کو اپنی سیکورٹی پر اپنی طاقت پہ اتنا بھروسہ، لیکن ایک بات میں ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کمیٹ میں سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میڈیا اسی بات کو کہہ رہی نا کہ بھئی ان کے ڈر سے ہو گیا کہ کہیں وہ مار نہ دیں، کہیں وہ مار نہ دیں، کہیں حملہ نہ کر دیں، کہیں حملہ نہ کر دیں۔ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہی تو سارے میڈیا نے لکھا نا کہ صاحب یہ ڈر تھا کہ کہیں آ کے مار نہ دے، اس لیے صاحب انہوں نے عین وقت پہ پلان چینج کیا، اب لاسٹ مومنٹ میں کیا، اور کسی کو نہیں پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ سنو، اگر نشانے پر لے نہیں ہوتا تو کوئی ڈبہ تمہیں بچا نہیں سکتا تھا، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے گھر آئے ہوئے مہمان کو نہیں مارتے۔ ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے گھر آئے ہوئے مہمان، اپنا تو اپنا نہیں، کسی کے گھر بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اسے نہیں مارتے، اور اگر مار دیا جانا ہوتا تو مسلم نے ابن زیاد کو وقت سے پہلے کوفے میں مار دیا ہوتا۔ کاش یہ بات آپ تک پہنچ جاتی اور یہ جائے میڈیا تک یہ بات کہ ہمارا شرف یہ ہے، ہم میدان کے غازی ہیں، مسجد کے غازی نہیں ہیں۔ جب مقابلہ ہوگا یہ تمہارا رویہ رہا کہ دھوکے سے مار دینا، کسی کے گھر گئے ہوئے، دوسرے ملک گئے ہوئے مہمان کو مار دینا، یہ شجاعت کے خلاف ہے، یہ بزدلی ہے۔ میادین جنگ میں جب مقابلہ ہوگا اور وقت آئے گا وہ پروردگار اس کا فیصلہ کرے گا۔ جنگ اقتدار کی جنگ ہے۔ اب یہ ہے معمولی سے معمولی آدمی، یہ کہوں کہ سنتری سے لے کے منتری تک ہر ایک کی اس بات کی کوشش ہوتی کہ ہماری سوچ، زبان، کلچر، باتیں، ہم جو کہیں وہ مانیں، ہم جو کہیں وہ مانیں، ہم جو کہیں وہ مانیں۔ اب یہ ہے، لیکن یہ پانی پر بھی اس بات کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ بہت پہلے کہا جاتا تھا، کئی برسوں پہلے، 10-15 سال پہلے کے صاحب ایک زمانہ آیا کہ جب پانی پہ جھگڑا ہوگا، جو لوگ پیشین گوئیاں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں پانی ہمارا، وہ کہہ رہے ہیں پانی ہمارا، یہ کہہ رہے ہیں پانی ہمارا۔ لیکن ایک تاریخ آپ کے سامنے میں پڑھوں، حضرت ہاشم سے لے کر کے جناب عبداللہ پدر پیغمبر، اور اس وقت سے لے کر کے صفین سے لے کر کے کربلا، ہر جگہ اگر آپ ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو چھینا چاہے جس کسی نے ہو، قبضہ ہمیشہ علی اور اولاد علی کا رہا ہے۔ قبضہ پانی پر ہمیشہ علی اور اولاد علی کا رہا ہے۔ قبضہ یوں تو صفین میں آ کر کے امیر شام نے کتنے ہزار فوجوں کو وہاں پہ لا کر کے جمع کر دیا تھا، کتنے ہزار فوجوں کو لا کر کے جمع کیا تھا، لیکن ساقی کوثر کا لال جب گزرا تھا تو فوجیں ایسے ہٹتی جا رہی جیسے کائی چھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور کربلا کے بھی میدان میں آپ نے دیکھا، یہ صفین کا واقعہ، کربلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند انہوں نے فرات پہ لا کر کے گھاٹ پہ پہرے لگا دیے تھے، لیکن ایک بار پھر ساقی کوثر کا لال تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی نیزہ نہیں تولا ہے عباس نے، کوئی ترکش سے تیر لے کے ہی نہیں گئے تھے، نہ کوئی تلوار کو بے نیام کیا، آپ نے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے تھے۔ جاتے ہوئے توجہ فرمائے کہ دیکھیں، مرثیے، شعر اور شاعری الگ چیز ہے، عقیدت کا اظہار ہونا الگ چیز ہے۔ مرثیہ کسی بھی شاعر کا مقتل اور تاریخ نہیں گواہی بن سکتا، مگر ایک ذمہ دار کوئی لکھے اور مقتل کے گواہی کے ساتھ لکھے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ گھوڑے کو مہمیز کرتے چلے جا رہے وہی بھگوڑوں کی اولاد جو صفین میں گھاٹ چھوڑ کے بھاگی تھی، کربلا میں پھر یہ کائی کی طرح مجمع چھٹتا ہوا چلا گیا ہے، ایک اکیلا جا رہا ہے۔ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کہا جاتا ہے، اور فولاد کی دیوار جو فوجیں کہی جا رہی تھی، راستے کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے۔ کتنا اطمینان تھا اس کو اپنے بازو پر، آرام سے فرات میں اترتا ہے، مشق کو بھرتا اور واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اور وہاں پر اگر سے پی کر کے، پانی تو پینے کا امکان نہیں، اگر پی لیتے پانی وہ ایک الگ بحث جس کا امکان نہیں پایا جاتا۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سردار اور سردار کی اولادیں پیاسی ہیں تو لب تر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صفین میں چھینا ہوا گھاٹ، کربلا میں قبضہ کیے ہوئے فرات، یہ دونوں چیزیں صرف تاریخ کی پیشانی پہ لکھی رہ جاتی، یہ کہا جاتا صاحب چھین تو لیا تھا، نہیں واپس کر لیا تھا، لفظ واپس لے رہا ہوں۔ دونوں میں صفین و کربلا میں ساقی کوثر کے لال نے، علمدار کربلا نے ان دونوں جگہوں پر جا کر کے فرات کو واپس لے لیا تھا۔ واپس لینا ہی قبضے کی دلیل نہیں ہوتی، ایک بار آپ نے لیا ہو سکتا ہے چیز پھر آپ کے ہاتھ سے سلپ کر جائے، کوئی دوسرا قبضہ کر لے، لیکن صفین و کربلا میں فرات کو ان سے واپس لینے کے بعد آج اس قبر پاک پر پانی کا طواف کرنا اس بات کی دلیل ہے، جس کو واپس لیا تھا اس پر قبضہ ہمارا باقی ہے۔
اب آئیے وہ جو میں موضوع جو 2 سے 3 دن سے آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا، دیکھیے کمال انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ صاحب کمال ہوتے چلے جائیں گے، میں نے عرض کیا تھا اگر آپ پیسے میں ترقی کریں گے تو خاندان والوں کو تکلیف، سیاست کی دنیا میں اگر آپ ترقی کریں گے تو اپنے کو تکلیف، دوسروں سے پہلے اپنوں کو تکلیف، اور جتنا آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے دشمنی کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ذات ہے مکے میں آئی ہے جو 40 سال تک خاموش ہے، 40 سال تک اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، اور 40 سال کے بعد حکم پروردگار کے تحت جب یہ اعلان کیا، رسول اب آپ اعلان کریے اپنی رسالت کا، لوگوں پر ظاہر کریے کہ آپ نبی خدا، رسول خدا اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے پہلے جب پیغمبر اسی مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے تو لوگ یہ جھوٹے پیغمبر کو سچا کہہ رہے تھے، یہی عرب لٹیرے پیغمبر کو امین کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی جانب سے پیغام لے کر لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، بس ایک ہے، وہ پلکیں جو آپ کے راہوں میں فرش راہ ہوا کرتی تھی، جو راہوں میں پھول بچھانے کے لیے تیار تھے، سارے جھوٹے جس محمد کو سچا کہہ رہے تھے، جو لٹیرے پیغمبر کو امین کہہ رہے تھے، ان سارے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اب وہی جو راہوں میں پھول بچھانے کے لیے تیار تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، جو سچا کہہ رہے تھے انہوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ بات اتنی تھی کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو محمد نے چیلنج کر دیا تھا تو پوری کایا ہی پلٹ گئی، پوری خدائی ساری پیغمبر کی دشمن ہو گئی۔ اچھا دشمن پیغمبر کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جس خدا، توجہ فرمائیں، جس خدا کو منوا رہے تھے پیغمبر، اس تک پیغمبر کے جتنے مخالفین اور دشمن تھے کوئی خدا کو پا نہیں سکتا تھا۔ جس خدا کو پہنچا رہے تھے پیغمبر، وہ خدا تو ہاتھ آنے والا نہیں تھا کہ اسی کو مار دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ جب محمد کا خدا نہ ملا تو ساری دشمنی انہوں نے کی کس سے؟ محمد سے۔ اور یہ ساری دشمنی کرنے کے بعد کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ آخر میں ایک رات میں ایسی سازش بنائی گئی کہ ہر قبیلے کے ایک فرد کا انتخاب کیا جائے اور محمد کا قتل کر دیا جائے، بات ختم ہو جائے۔ یہ نہ رہے اور نہ اس طرح کے عقائد پیدا ہونے پائے۔ اچھا مسئلہ یہ تھا کہ 3-4 لوگ جو اغوا کار تھے وہی آ کر کے قتل کر دیتے اور کروا دیتے، لیکن اگر وہ کوئی بھی ایک قبیلہ اگر قتل کرتا تو عرب کے کسی قبیلے میں اتنی جان نہیں تھی کہ بنی ہاشم کے تلواروں کا مقابلہ کر لیتے، ابو طالب کے بہادر کو اور شہسواران ہاشم کا مقابلہ کر لیتے۔ کیا کیا؟ کہا 40 قبیلوں کو ایک ساتھ، ہر قبیلے کے ایک فرد کو ملایا جائے، بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں یہاں سے ایک کیفیت پیش کروں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو ایک سلوات بھیجیں۔ اچھا تھکے تو ہیں لیکن اگر سننا چاہتے تو اس سے بہتر ایک سلوات بھیجیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ آپ کی اپنی بیداری کے لیے ہے کہ اس کا مطلب آمادہ ہے سننے کے لیے۔ اور اس میں نعرہ اور سلوات میں اتنا دم ہوتا ہے، جیسے پہلے جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ طبلے جنگ بجائے جاتے تھے، اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی بوڑھے بھی ہوتے تھے، سست بھی ہوتے تھے، تو جن کی کمر کمان ہو جاتی تھی، جوش میں آ کر کے ان کی کمر کمان کی بجائے نیزہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ نعرے اس لیے اور سلوات اس لیے کہ آپ آنکھیں کھول کر کے سنیں، دل و دماغ تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ انہوں نے پلان یہ کیا کہ 40 قبیلے کے ہر ایک کے سردار کو بلایا جائے، اور 40 میں جب آئیں گے قتل کوئی کرے گا، لیکن یہی ہوتا ہے کہ مرڈر جو بھیا جاوید قانون تو یہی ہے نا کہ اگر مرڈر کسی ایک کے نام ثابت ہو جائے تو پھانسی پکی ہے، اور اگر اس قتل میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو پھر پھانسی کا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، ججمنٹ لینا جج کے لیے۔ انہوں نے اسی فیصلے کے تحت کہ اگر صاحب محمد کا قتل ہو جاتا ہے تو اگر 1-2 کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے ہو جائیں گے، اس میں پتہ ہی نہیں چلے کہ تلوار چلائی کس نے ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے کے انتخاب کے۔ بلکہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فریقین علماء اہل سنت نے بھی اور شیعہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہ اتنا ٹاپ سیکریٹ میٹر تھا، یہ جو پلان انہوں نے کیا تھا اتنا ٹاپ سیکریٹ تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے پیغمبر کو میرا سلام کو اور ان سے کہو کہ مکے سے نکل جائے مدینے کی جانب، اس لیے کہ ان کے قتل کا سامان کر دیا گیا ہے۔
جبریل آئے، سلام پہنچایا، اللہ کو پیغام دیا کہ آپ مکے سے چلے جائیے، یہاں سے ہجرت کر جائیے آپ۔ ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، جب اتنا ٹاپ سیکریٹ، اتنا محرمانہ، اتنا خفیہ مسئلہ تھا کہ اللہ کو جبریل کو بھیج کر کے پیغمبر کو بتانا پڑا، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان 40 لوگوں کے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھیں آپ میرے ساتھ چلیے تو میں آپ کے ایک حافظے اور تاریخ کا ایک امتحان نہیں، محبت کے طور پہ پیش کروں۔ اتنا ٹاپ سیکریٹ میٹر تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ پیغمبر کو سلام کہہ کے بتا دو کہ مکے سے چلے جائیں۔ یہ یا تو اللہ جانتا تھا یا یہ 40 قاتل قبیلے جانتے تھے۔ اس کے بعد اب آپ کے ذہنوں کے مطابق مستقل تو آپ خطیبوں سے سنتے اور سنتے رہیں گے، اتنا ٹاپ سیکریٹ تھا کہ جبریل آئے، یا اللہ و جبریل جانے اور بتا دیا تو پیغمبر، یا وہ 40 جتنے آئے تھے قاتل جانتے تھے، 40 کے علاوہ کوئی 41واں نہیں جانتا تھا۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے، میں جلدی سے پیش کر دوں، تاریخ نے لکھا کہ جب پیغمبر نکلے ہیں تو کوئی صاحب ساتھ ہو گئے۔ تاریخ نے یہی تو لکھا ہے نا، شب ہجرت جب پیغمبر گھر سے نکلے تو کوئی صاحب آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اور انہوں نے 11 درہم کی اونٹنی کو پتہ نہیں کتنے میں پیغمبر کے ہاتھ بیچ دیا تھا، مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو میں ایک ہی بات تاریخ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا ٹاپ سیکریٹ میٹر تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، یا اللہ و جبریل جانے یا پیغمبر یا یہ 40 قاتل جانے، تو اگر 41واں شخص جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہ اللہ ہے نہ محمد۔ ایک سوال ہے جوانوں کے نام، بھائی اگر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ پیغمبر نکلے، اب گھر سے باہر جا رہے ہیں اور اب یہاں پہنچ گئے، کوئی صاحب، میں تو میرا حافظہ کمزور ہے، نام بھول جاتا ہوں، تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے گا کون صاحب تھے، اگر وہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو صاحب آپ کو پتا کہاں سے چلا ہے؟ تاریخ کے لیے ایک سوال ہے، آپ ڈھونڈیے گا اور علماء سے پوچھئے گا۔ اچھا، حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ چلے جائیے، چلے تو ہم جائیں گے، لیکن یہ لوگ جو یہاں پر ہمارا پیچھا کرنے کے لیے اور ہمارے قتل کا سامان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ چھوڑ دینے سے مطلب یہ ہے کہ جو گھر کی 4 دیواری کے باہر وہ کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ تو اندازہ لگا لیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ بلایا اس جیال بہادر غازی ساون سورما نڈر سپاہی جانشین اور اپنے وارث علی کو۔ علی، حکم پروردگار یہ ہے کہ میں شہر مکہ چھوڑ دوں یہاں سے، اس لیے کہ لوگ ہمارے قتل کا سامان کیے بیٹھے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چلے جائیے اور میں قتل کا سامان کیے بیٹھے۔ ایسا ہے علی، میں آج رات یہاں سے جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا، فطرت کا تقاضا یہ تھا، فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ علی یہی سوال کرتے کہ اچھا یا رسول اللہ، آپ جان بچا کے چلے جائیں اور میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں۔ فطرت، نیچر کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے صاحب دیکھیے چند لوگ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں اور اگر میں یہاں رہا تو مجھے مار دیں گے، لہٰذا آپ یہاں گھر میں بیٹھیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کوئی ہے، کوئی نہیں، میں ہوں، اور تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بیٹا بھی ہوگا تو کہے گا بابا ہمیں لیے چلیے، کچھ اور ترکیب نکلے، ہمیں چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ فطرت کے تقاضے کے تحت علی کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا، اچھا آپ چلے جائیں گے تو کیا وہ لوگ مجھے مار دیں گے؟ لیکن جو فطرت کو اپنا علوی لہجہ دے دے، یہی پوچھا تھا نا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ ہے نا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی، آپ بے فکر ہو کر کے جائیے، بے فکر ہو کر کے جائیے، اور اس بستر پہ آ کر کے سوئے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ایک رات میں امیر المومنین ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر رات میں امیر المومنین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور جب بستر رسالت پہ سوئے ہیں تو کوئی تاریخ آپ جھانک کے دکھا دیجئے کہ علی نے اٹھ کر کے کوئی 2 رکعت نماز پڑھی ہو۔ اس لیے، اور دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ لوگ دیوار کے اوپر سے ایسے جھانک کر کے دیکھتے تو تاریخ نے لکھا ہے یہ آپس میں کہتے تھے محمد نائم، ابھی محمد سو رہے ہیں، ابھی محمد سو رہے ہیں۔ کیا کہنا ان مشرک آنکھوں کا کہ وہ چادر کے نیچے ہی صحیح جو بھی ہو مگر محمد کو محمد جان رہے تھے، اور سوئے۔ لیکن اب آئیے یہاں پر، میں تو صاحب بہت دوسروں کے آستھاؤں کا، دوسروں کے عقیدوں کا بہت خیال رکھتا ہوں، بہت مان و سمان دیتا ہوں اور بہت احترام سے نام لیتا ہوں۔ ایک بار حضرت کہہ دینے میں کیا جاتا ہے؟ جب ہم شیطان کو حضرت کہتے ہیں تو جو فرما آپ ہیں ہمارے ساتھ، جب ہم شیطان کو حضرت کہہ دیتے ہیں تو ان کے شاگردوں کو کہنے میں کیا جاتا ہے صاحب؟ تو یہ ہمارے ادب و آداب کا طریقہ ہے کہ ہم کبھی تبے سے بات نہیں کرتے،
منبر کے ادب کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو ہم اپنا لہجہ نہیں کھوتے ہیں، دشمن جس بھی لیول کا ہو، جس بھی لہجے میں بات کرے۔ آئیے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکرائیے، آپ کی ماں کے طرف سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ سادات کے لیے تو ننیال کا رشتہ ہے بھیا، اور امت کے لیے ماں ہے۔ تو نانی جان یہ فرماتی ہیں کہ پیشانی پیغمبر سے اتنا نور نکلتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں سوئی تلاش لے دی تھی۔ کیا کہنا نانی آپ کی بینائی کا، پیغمبر کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں سوئی تلاش لے دی تھی۔ یہ ہے پیشانی پیغمبر کا معجزہ۔ اور جس میں پیغمبر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس بھی گلی سے گزر جاتے تھے پیغمبر، ایک ہفتے تک اس گلی سے خوشبو آتی تھی، لوگ خوشبو کو سونگھ کے محسوس کر لیتے تھے کہ یتیم عبداللہ محمد یہاں سے گزرے ہیں۔ تو جسم کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ گلیوں سے خوشبو آئے، پیشانی سے اتنا نور نکلتا ہے کہ امت کی ماں سوئی تلاش لیتی ہیں۔ آپ بتائیے اس اندھیری رات میں سونے کے لیے تو کسی کو بھی سلایا جا سکتا تھا، اس بستر پہ تو کسی کو بھی سلایا جا سکتا تھا نا۔ بعض کے تو بڑے بڑے جیالے موجود تھے، لیکن ہر کسی کو نہیں سلایا جا سکتا تھا۔ سلایا اسی کو جائے کہ جسم سے خوشبو بھی وہی نکلے، پیشانی سے نور بھی وہی نکلے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں نے ایک بات کہی تھی ایم پی میں جا کر کے، اور آپ سے پہلے دن جاوید صاحب یہاں بیٹھے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے پروردگار ان کو امتحان میں کامیابی کرے اور ایک منصفی کے کرسی پہ بیٹھے تاکہ انصاف چلائے انشاءاللہ۔ ایک بات میں نے کہی تھی پیغمبر کے سلسلے میں، سرکار کی آمد میں مرحبا کے سلسلے میں، اچھا صاحب اب ادھر جیسے ہی پیغمبر نے بستر چھوڑا، امیر دو جہاں آئے، بستر پہ لیٹے، چادر کو اوڑھا، وہ لوگ اچک کے جب دیکھتے تو کہتے ہیں ہاذا محمد نہ آئے، محمد تو سو رہا ہے، ابھی محمد سو رہے۔ وہ کوئی تاریخ نے لکھا کہ سپیدی سحر کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو جائے تو پھر ان پر حملہ آور ہوں گے اور قتل کر دیں گے۔ ادھر ایک بھائی گزرا ہے، ایک بھائی اس کے بستر پہ آ کر کے لیٹا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جیسے ہی آفتاب رسالت پردے میں گیا ہے، مہتاب امامت اس کی جگہ آ گیا ہے، سورج گیا ہے، چاند نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یہ دیکھ کر کے پروردگار نے چار مشہور فرشتے جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، جس میں ایک کا نام آپ ڈر کے مارے نہیں لیتے، جن کا اسرائیل ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، ان کا بھی رتبہ کم نہیں ہے، اور سلام علیک بنائے رکھیے، ایک دن اسے ملاقات ہونی ہے۔ فرشتہ دیکھنا ہے؟ اچھا اس میں کون ہے جو فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے؟ نام لے لیے تو کوئی ڈر کے مارے فرشتہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فرشتے دیکھنے کی بڑی بحث ہوتی ہے کہ صاحب ارے وہ کیسے دیکھ لیتے ہو، فلاں عارف نے دیکھا اور ایسا کیا۔ ہر آدمی زندگی میں ایک بار فرشتہ ضرور دیکھے گا، لیکن بس بات اتنی کہ جب اسے دیکھ لے گا تو کسی کو بتا نہیں پائے گا کہ ہم نے آج فرشتہ دیکھا ہے، دوسرے لوگ جان جائیں گے۔ یہ چاروں فرشتوں کو پروردگار نے مخاطب کر کے کہا، جبرائیل کو میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سے، دونوں کو، کہ ہم نے تم چاروں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، کون ہے جو اپنی جان اپنے بھائی پہ نثار کر دے۔ اب میں تاریخ کے بین السطور جملہ کہوں جو آدھے ایک ادب کے تحت یہ ہوتا کہ ہو نہ ہو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیو پیش پروردگار، میرے معبود میں زیادہ سے زیادہ حیات چاہتا ہوں تاکہ تیری عبادت کروں۔ کہا فرشتوں نے پروردگار ہم زیادہ سے زیادہ حیات چاہتے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکے۔ تو یہی ایک پیغام دیا ہے، جو لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب صدقہ دیجئے تو عمر بڑھ جاتا ہے، اگر آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے تو عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ جو صدقہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، جو بھی کوئی عمل بتاتے ہیں، یہ دعا پڑھے تو انسان 100 سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ دعائیں آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ عمر بڑھنے کے لیے۔ عمر کس لیے بڑھانا چاہتے ہیں؟ جائیداد میں اضافہ ہو جائے، پوتے اور نواسے کی شادی دیکھ لیں، 3 پشت والوں کو اپنا ختنہ اس کا عقیقہ دیکھ لیں، اسی لیے اب نہیں۔ لیکن فرشتوں نے یہ بتایا ہے کہ عمر کے جب بڑھنے کی دعا کرو تو اپنی اولادوں اور پوتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔
جب عمر کے بڑھنے کی دعا کرو تو اس لیے کرو کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکو. یہ لوگ آئے, چاروں فرشتے اترے, 2 سرانے 2 پاہیتی, کھڑے ہو کر کے بخر لکا یا علی ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے لال تمہیں مبارک ہو, ابو طالب کے لال تمہیں مبارک ہو. جبریل تو جانتے تھے کہ یہ علی ہونے والے کیا کیا ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بستر پہ سونے والے کے کمالات سے مخاطب کرتے. سورہ توبہ کے مبلغ تمہیں مبارک ہو, قرآن کے مفسر تمہیں مبارک ہو, ساقی کوثر تمہیں مبارک ہو, تسلیم و سلسبیل و کوثر کے تقسیم کرنے والے تمہیں مبارک ہو, ہمسر بطول تمہیں مبارک ہو, ابو الحسنین تمہیں مبارک ہو. جو کچھ فضائل سے سب پڑھتے چلے جاتے, فضائل سے گفتگو نہیں کیا, باپ کا نام لیا ہے. مبارک بات دی ہے تو باپ کے نام سے دی. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے تو پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہمیشہ اس کے استاد کا تذکرہ کرتے ہیں. سارا کریڈٹ استاد کے نام جاتا. بستر رسالت پر شب ہجرت موت کے سائے میں حیات بانٹنے والا علی سوتا نہ اگر شب ابو طالب میں 4 سال تک ابو طالب نے بستر رسالت پہ سونے کی عادت نہ ڈالی ہوتی. ابو طالب کے لال تمہیں مبارک ہو. اب موضوع ذہن میں رکھے, آخری دشمنیوں نے کیوں جنم لیا ہے. اللہ ملا نہیں, محمد کے دشمن ہو گئے. اب یہ ہے کہ محمد تو یہاں سے چلے گئے ہیں. جیسے ہی گوشے چادر کو پلٹا, جیسے ہی چادر کے کونے کو ہٹایا, رسالت کی جگہ امامت ملی, تو دشمنوں کے منہ سے یہی ایک جملہ نکلا کہ محمد کہاں ہے. تو علی نے یہی تو جواب دیا تھا, کیا تم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے. وہ بھی جانتے تھے کہ اگر رسالت کی جگہ نہیں, محمد کی جگہ بستر ہو یا میدان, یہ مسند اگر کوئی ملے گا تو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آنے والا. سورہ یاسین کے اس آیت کو پڑھا, جو بہت سارے علماء اور جانکار اور عارف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ دشمنوں کے نرغے میں ہوں, جہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کی نظروں سے بچا کر کے آپ چلے جائیں, اس آیت کو انہوں نے پڑھا پیغمبر نے, اور ایک مشت خاک اٹھا کر کے ان کے آنکھوں پر ڈالا اور ان کے درمیان سے گزر گئے. کوئی نہیں دیکھ سکا. گئے آپ. گوشے چادر کو ہٹانے کے بعد جب دیکھا کہ محمد کی جگہ علی سوئے ہوئے ہیں, بس ایک جملہ, بات اتنی سی تھی, اللہ ملا نہیں محمد کے دشمن. اور اب بستر پہ محمد نہیں ملے, علی ملے ہیں. تو یہ محمد نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی, دشمنیوں نے محمد سے علی کی جانب ہجرت کیا ہے. اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پیغمبر کو قتل کر دیتے, یہ نہ ہوتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے. اور اس کے بعد کچھ جو اس وقت کے اپنے حساب سے جو سیاست مدار تھے, یاروں مکاروں فریبکاروں دغلبازوں دسیسہ کار تھے, انہوں نے کہا علی سے الجھنے کی ضرورت نہیں, پہلے یہ دیکھو کہ محمد گئے کہاں ہیں. اب پو پھوٹ چکی تھی, صبح کافی اجالا ہو چکا تھا, تو انہوں نے دیکھا اچھا اس وقت کو تو لگے ہوئے ٹائلز تو تھے نہیں, ریت خاک مٹی اس پہ, اور نشانات قدم کو دیکھا کہ اچھا محمد یہاں گئے ہیں, تو نشانات قدم تو پیغمبر کے ہیں. قدم کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے اس کو فالو کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہاں گئے ہیں, اب یہاں گئے, اور آگے گئے ہیں, اور آگے گئے. اللہ نے تدبیر الہی نکالا ہے رات میں اور نشانات قدم رکھ دیا ہے. جب اگر پیغمبر کی جان ہی بچانا تھی تو ایک معجزہ یہ بھی ہو جاتا کہ نشانات قدم نہ رہتے, پیغمبر چلے جاتے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گئے کہاں ہیں. نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جاتے, اچھا محمد اب یہاں تک گئے, اب یہاں تک گئے. محمد نام ہے اس ذات کا کہ جو دشمنوں کو بھی نشان قدم پہ چلنے پہ مجبور کر دیتی ہے. محمد نام ہے اس ذات کا جو دشمنوں کو بھی اپنے نشان قدم پہ چلنے میں مجبور. چلتے 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 ایک جگہ پہنچے, غار غفا, وہاں پہ جا کے نشانات قدم ختم ہے, نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ دائیں نہ بائیں, کہیں گئے نہیں. تو اچھا جب دائیں بائیں نہیں گئے اور واپس بھی نہیں ہوئے تو سامنے جانا چاہیے تھا. جب سامنے گئے ہیں تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے, ایک کبوتری بیٹھی ہے, اس نے انڈے بھی وہاں دے رکھے ہیں. تو ایک اپنے استاد اور خطیب کا جملہ نظر کرو, جب ان دشمنوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے تو وہ جالا جو اس غار کے دہانے پہ تنا ہوا تھا ان کے دماغ میں تن گیا کہ اگر یہ اندر گئے ہوتے محمد تو مکڑی کا جالا تو یہاں سے ہٹ گیا ہوتا, کیا کیا جائے. اب واپس تو انہیں ہونا تھا. مکڑی نے جالا بن کر کے خاتم النبیین اور تاجدار انبیاء کی جان بچائی. قرآن کی آیت کے تحت سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے.
اور مکڑی کے جالا تنا گیا ہے اس غار اور گوفے کے گیٹ پر، اس انٹرنس پر، اس دروازے پر۔ ایک پیغام ہے دنیا والوں کے نام کہ کوئی کبھی یہ سوچ کے نہ کہے کہ میں کیا، میری حیثیت کیا رہے، ارے صاحب میں تو بڑا غریب آدمی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری مالی حالت ایسی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بات میں کی نہیں ہے، اگر ایک مکڑی مضبوط ارادہ کرے تو پیغمبر کی جان بچا سکتی ہے۔ اگر ایک مکڑی ہے، اگر ارادہ مضبوط کرے، اس کی نیت اگر پاک رہے تو پیغمبر کی جان بچانے میں وہ مددگار ثابت ہو سکتی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے 10 روپے دینے سے امام بارگاہ میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے، مسجد میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے، انجمن اور کمیٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ ہمیشہ قطرے سے سمندر بنتا ہے، ہمیشہ قطروں سے سمندر بنتا ہے۔ اور یہ سوچ کر کہ آپ پیچھے نہ ہو جائیں کسی بھی کار خیر میں کہ میرے 100 روپیہ دے دینے سے کیا ہوگا، میرے 200 روپیہ دے دینے سے کیا ہوگا۔ قطرات جب جمع ہوتے تو سمندر جنم لیتا ہے۔ پیسے والوں سے معافی کے ساتھ، جو سنو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی اور جو یہاں بھی بیٹھے ہیں ان سے، ہوتا یہ ہے اگر رسید کاٹی جا رہی ہے، چندہ دیا جا رہا ہے، جمع ہوتا مجالس کا، محفلوں کا، شبیداریوں کا، ان سب کا، تو 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں نے دیگر جگہوں پہ دیکھا، آپ لوگ تو صاحب بہت پوتر لوگ ہیں۔ ایک بار ایسے ہوتے بیچارے جو مڈل کلاس یا اپنے تھوڑا سا ہے مالی حساب سے زیادہ مضبوط نہیں، انہوں 100 200 500 جو ہوا دیا وہ دے دیتے۔ تو میں نے دیکھا چندہ کاٹنے والوں سے، یا ذرا وہ جو دوسروں کے مال پر ذرا نیتا گیری کرنے جن کی عادت ہوتی، ہمارا لکھو 200 انہوں نے بھی دیا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، حقارت سے توہین کرتے، اہمیت نہ دیتے۔ کیا ہے جی بتائیے، انہوں کہے بھیا 100 روپے ہمارا بھی لکھ دیے، ارے یار لکھو بھیا ان کا بھی لکھ دو، 100 روپے ان کا بھی ہے نا، 200 ان کا بھی لکھ دو۔ وہ دیتے ہوئے، اور وہ صاحب جو اپنے آپ کو رئیس اعظم سمجھ رہے تھے، ان کے لہجے سے ہوتا ہے کہ توہین کا ایک انداز ہوتا ہے کہ 200 تو دے رہے، 500 دے رہے، لکھ دو، ختم کرو۔ اسی درمیان ایک صاحب اور آئے، آج آئیے ایسا ہم چائے منگائیں، کرسی منگائیں، ان کو بیٹھا تھا، جی چچا، جی صاحب، جی بھائی، کتنا لکھا دے بھائی؟ 10,000۔ او جتنے آس پاس کھڑے ہوتے، ارے بھیا کا تو نام ہے، وہ ہمیشہ نیکار خیر میں آگے آگے رہتے ہیں، جب چائے ہوتا ہے ان کی جانب سے جاتا ہے، ایک دیگ یہ چڑھوا دیتے اور کوئی شبیداری اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، اور ان کی سلامتی کے لیے سلوات آپ نہ پڑھیے گا، وہ دوسرے کے نام چلا جائے گا، ہے نا۔ 10,000 جس نے دیا ہے، کرسی ان کے لیے خالی کی جائے، کافی چائے ان کے لیے آ رہی ہے، سلوات ان کے نام بھیجا جا رہا ہے، وال اولاد کے لیے ان کے لیے دعا ہو رہی۔ جس غریب نے 200 اور 500 روپے دیے ہیں، 500 روپے کی نوٹ جس نے دی ہے، اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا چندہ لے کر کے اس پر احسان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، 500 روپے کی نوٹ جس نے دی ہے، اس کی مہینے کی تنخواہ ہے 5,000، اور جس نے 10,000 دیا ہے اس کے منتھلی انکم ہے 10 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ۔ اب فیصد نکالیے کہ 500 والے نے زیادہ دیا ہے کہ 10,000 والے نے زیادہ دیا ہے، فیصد پرسنٹیج نکال کے دیکھیے کہ کس نے زیادہ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گڈی اور نوٹ پہ نہ جائیے، نیت پہ جائیے۔ نیت اگر اللہ اور امام کے خلوص کے لیے، ایک گلاس سادہ پانی بھی شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو شرف قبولیت حاصل کر لے گا۔ دیگوں کی دیگ آپ بریانی چڑھا دیں گے، لیکن دکھاوے کے لیے ہو تو یہ فضول خرچی ہوگی، نظر نہیں ہوگی۔ کسی بھی غریب کے نظر کے توہین کرنے کا کیا حق ہوتا ہے آپ کو؟ اور کسی کے دیگ پر قبولیت کے سلوات بھیجانے کا کہ بس مولا قبول کر لیا کہ صاحب اتنے چڑھ دے۔ آپ امام حسین ہیں، آپ سرکار وفا ہیں، جو پانی اور دیگ اور دونوں کے فیصلے میں آپ کہتے ہیں ان کی نظر قبول ہے، ان کی قبول نہیں ہے۔ جن کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ کون کس نیت اور کس ارادے سے لایا ہے۔ اگرچہ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ان بارگاہوں میں پیش کی جاتی، چاہے وہ مالدار افراد ہوں، اللہ یقیناً ان کے دل میں خلوص رکھتا ہے اور ان توفیق دیتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ جو 10 دیگ چڑھاتے ہیں اگلے سال وہ 20 کریں۔ نظر و ذکر و فکر مولا کو بچانے، پہنچانے میں، نشر کرنے میں اسے کوئی کمی نہ کرے۔ اور ایسے افراد جنہیں اللہ نے دیا ہے، جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ان کا آپ ساتھ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ اور جو لوگ جن کو اللہ نے جس حساب سے دیا اس حساب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ بڑی اچھی بات یاد آ گئی برادر عزیزم مولانا شاہ حسن نقوی صاحب کا، اور یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، میں یہاں کی بات نہ کروں، کہ اگر مجلس اور شبیداری کا اہتمام کیا گیا اور آپ نے نظر کا اہتمام کیا، جیسے بڑا شہر ہے بھوپال،
تو ظاہر سی بات سینکڑوں سے بڑھ کے شاید ہزار سے اوپر بھی لوگ آ سکتے ہیں آپ کے نظر میں. جتنی بھی دیکھ وہ چاہے سالن بریانی جو کچھ بھی آپ نے بنوایا اور کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 10 یا 12 لوگوں کو بعنوان مزدور بلایا, اور اس کے بعد ٹیبل وہ لگا رہے ہیں, دسترخوان وہ چن رہے ہیں, کھانے کو وہ کھلا رہے ہیں. شام جب جانے لگتے ہیں دوپہر یا شام کو ان کو آپ نے پیمنٹ کیا وہ چلے گئے. نظر اور ولیمے میں فرق ہونا چاہیے. نظر اور ولیمے میں فرق ہونا چاہیے ہے. نظر اور ولیمے میں فرق ہونا چاہیے. ولیمے میں جو آیا ہوا ہے وہ آپ کا مہمان ہے, جو مجلس میں آیا ہوا وہ حسین کا مہمان ہے. آپ کو اس کھانے کا تو ثواب مل جائے گا, لیکن اس راہ میں جو پیش کرنے کا, خدمت کرنے کا, پانی پلانے کا, ان کے ہاتھ دھلانے کا, ان کے جوتیوں کو سیدھا کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا جو پیسہ لے کر کے گیا ہے. آئے حسین کے مہمانوں کے توہین کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. مجلس حسین میں جو آئے, امیر آئے, غریب آئے, معمولی آدمی آئے, بہت بڑا سرکاری عہدیدار آئے, اس فرش عزا کے ادب کا تقاضا ہے کہ جہاں آیا جگہ ملا وہیں بیٹھ جائے. آدھی مجلس کے بعد آئیں گے, 4 حوالی موالی کو لے کر کے آئیں گے, آئیے 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 آئیے, اور وہاں تک لا کے آگے بیٹھا دیں گے. کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں. پڑھے لکھے اتنا ہیں کہ انگلش میں انہوں نے جا کے لٹریچر میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کر لی ہے, کلمہ یاد نہیں ہے. یہ سماج کا درد ہے, اور سیکریٹری انہی کو بنایا جائے گا, صدر انہی کو بنایا جائے گا, انجمن کے ذمہ دار انہی بنیں گے کہ اگر ان کا باپ مر جائے تو باپ کے نام فاتحہ پڑھنے کی توفیق اس لیے نہیں کہ الحمد یاد نہیں ہے. اور بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں. وہ غریب, خدا کی قسم اگر سماج کے درمیانی طبقے کے لوگ نہ ہوں تو نہ امیروں کا جنازہ اٹھے نہ ان کا فاتحہ پڑھا جائے. قرآن یہ پڑھنے جاتے ہیں, فاتحہ یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, مجلسوں کو یہ آباد کرتے ہیں, انجمن کے جب دستے لگتے تو ماتم یہ کرتے ہیں, اور وہ جو وائٹ شرٹ اور ریڈ ٹائی لگائے کھڑے رہتے ہو تو اپنے نشے میں ہوتے ہیں. تماشائی غم حسین تماشا سا ہو گیا یا رب, غم حسین تماشا سا ہو گیا یا رب. غریب کرتے ہیں ماتم, امیر دیکھتے ہیں. جب دستے لگتے ہیں انجمنوں کے گاؤں سے لے کے شہروں تک اور جلوسوں کے, یہ جو ذرا پیسے والے ہو جاتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا 2 منزلہ عمارت جن کی ہو جاتی ہے وہ ایسا نزاکت سے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کہیں درد نہ ہو جائے. جو اپنے جسم کا خون اور پسینہ حسین کے نام پر آل محمد پہ بہاتے, یہ وہی طبقہ ہوتا ہے جو ہر جگہ سینہ سپر ہوتا ہے. اور جب یہی آ کر کے نظر کے چکھنے کے لیے آتے تو یہ غریب زمین میں بیٹھتا, جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا ان کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے. یہ سماج کا درد ہے, اور اس رسم اور اس باطل, اس فرعونیت کو ختم کیا جائے. اس لیے کہ فرش حسین پر, اور بلکہ یوں کہوں کہ اس حسین کا فرش عزا بچھتا ہے جس کے زانوں پر جہاں اکبر کا سر ہے وہیں جون کا سر ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, امام کو جاننا اور پہچاننا, اس کی معرفت حاصل کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. اس درد کو سمجھنا ہوگا کہ کائنات کے سب سے صاحب کمال شخص جس کے در پر آ کے فضیلت معراج پاتی تھی پیغمبر کے بعد, پہلا رتبہ پیغمبر کا, اس کے بعد امیر دو جہاں, کیوں دشمنی کی گئی. اور پھر یہ نعرہ کہ یا حسین نحن نقاتلک بغضا لابیک, تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے جنگ کر رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں, میرے عزیزوں, جو مجالس کا سلسلہ چل رہا, اور اب تو سفر کی آج آخری تاریخ ہے, کل سے ربیع الاول کی پہلی تاریخ لگ جائے گی. جو اتنی مجلسیں ہو گئی ہوئیں, مولا آپ کی زحمتوں خدمتوں کو قبول فرمائے. ان نظر نیاز, پانی کے گلاس سے لے کر کے جو بھی آپ نے نظرانہ جس طرح کا پیش کیا ہے, انشاءاللہ مولا اسے قبول فرمائے گا, مولا انہیں قبول فرمائے. لیکن ایک درد دل کروں آپ سے, جب مجلس کا, اگر آپ اپنے گھر کی مجلس کرنا چاہتے ہیں, پرسنل جو مجلسیں ہوتی ہیں, یا حصے دار بھی جو ہو جاتے ہیں خمسہ مجالس میں, آج کی مجلس مثلا فلاں صاحب نے لے لی, دوسری مجلس کسی صاحب نے لے لی, یعنی تبرک میری جانب سے ہوگا, امام بارگاہ یہاں اور انجمن اور کمیٹی کا. تو ایک کام یہ کرتے ہیں نا, اگر آپ کی مجلس ہے آج, اس کا تبرک آج آپ بانٹ رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, جو ریگولر مجمع آتا وہ تو آ ہی رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک دن پہلے سے, اب تو زمانہ ماشاءاللہ ترقی یافتہ, فون آپ کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں,
جو آس پاس کے پڑوسی ہوتے ہیں ان کے دروازوں پہ بھی آپ جاتے ہیں کہ مجلس سے تشریف لائیے گا، آج ہماری جانب سے مجلس ہے، آج ہماری جانب سے مجلس ہے، میسیجز سے لے کر کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر کے آپ پیغام دیتے ہیں کہ آج مجلس ہماری جانب سے ہے، ضرور تشریف لائیے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی نظروں کو جھکا کے کہوں، جو آپ نے 1 دن یا 1.5 دن تک آپ نے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور جاننے والوں کے نام آپ نے میسیج اور پیغام اور فون کیا ہے کہ مجلس میں آئیے گا، اس درمیان کبھی آپ نے ایک بار بھی امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ مولا مجلس میں آ جائیے گا؟ ذہن کو دوڑائیے، پہلی محرم سے لے کر کے آج 30 صفر ہو گئی ہے، انجمن کے کمیٹیوں کے ذمہ دار اور صدر سے لے کر کے عام لوگوں سے ایک سوال ہے، ہر انسان اپنے نفس سے سوال کرے، کسی ایک مجلس میں، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو خوشا نصیب کہ آپ نے حسین کے غمخوار کو اور حسین کے حقیقی عزادار کو آپ نے دعوت دی۔ یہ تو ہے غم حسین جس کا اصل مالک وہ ہے، مالک عزا وہ ہے، صاحب عزا وہ ہے، امام وقت سے بڑھ کر کے تو آپ غمخوار نہیں۔ آپ جب بہت آپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تب ایک بوند آنسو آپ کی آنکھوں سے گرتا ہے، حسین کی مظلومیت پر آنسو گرتا ہے، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ الدِّمَاء، اے میرے جد حسین میں آپ پر آنسو نہیں خون کے آنسو رہوں گا۔ اے بھائیو، ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے بعد 9 کے بعد تو خوشی کی تاریخ لگ جائے گی نا۔ اللہ آپ کو خوشیاں مبارک کرے، آپ کی بیٹی اور بیٹوں اور بھائی اور عزیزوں کے رشتے آنا شروع ہوں گے۔ گھر کے اگر کوئی معذور اور بیمار بھی ہماری نانی اور دادی اور دیگر ہوتی وہ، یا اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو آپ گاڑی بھیجتے ہیں کہ اچھا آپ آ نہیں سکتے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، ان کو آپ بیٹھا کر کے اس تقریب میں، اس شادی میں، اس فنکشن میں آپ بلاتے ہیں۔ کارڈ جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو لسٹ بنائی جاتی ہے، کوشش یہ ہوتی کہ کسی کا نام چھوٹنے نہ پائے، لیکن اپنے نفسوں سے پوچھئے گا جب آپ نے شادیوں کے جب کارڈ کی لسٹ بنائی ہے تو کیا کبھی ایک کارڈ بھی آپ نے امام زمانہ کا نام لکھا ہے؟ آپ کے عزیز و عزاداروں میں آپ کے بھائی کو اگر آپ کارڈ دینا بھول بھی جائیں اور اسے پتہ چلے کہ انہوں نے سب کو کارڈ دیا، سب کو انوائٹ کیا، مجھے نہیں بلایا، بھائی جیتے جی مر جائے گا۔ بہن کو آپ نہ دیں، نہ بلائیں، وہ رو رو کے فریاد کرے گی کہ میرے بھائی اور بھتیجے کے وہاں سب کو بلایا بیٹھ جاؤ، لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ آپ بتائیے، اسی شہر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں 9 ربیع الاول کے بعد خوشیوں کی ایک بہار آئے گی۔ اگر کسی گھر میں شادی ہو اور اس کے امام کو نہ بلایا جائے، کیا امام کو خبر نہیں ہوگی اس بات کی؟ اگر امام مکے میں اور حرم میں بیٹھے ہوں اور آپ کے اصحاب آپ کے گھیرے میں ہوں اور اطلاع ہو کہ فلاں شہر میں فلاں میرے چاہنے والے کے گھر شادی ہے، اور کسی نے پوچھ لیا آقا آپ چلیں گے، اور تو امام کہیں گے مجھے بلایا کب ہے جب میں وہاں جاؤں؟ لیکن وہ اتنا کریم ہے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ وہ تمہاری خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہے مولا اگر آپ نہ آئے تو ہماری گھر کی خوشی کیسی، ہماری زندگی کیسی؟ مولا کائنات آپ کے اشارے پہ چلتی، مولا بس ایک بار قدم رکھ کر چلے جائیے، ساری خوشیاں آپ کی آمد کی ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جب بھی نظر کا اہتمام ہوتا ساری زحمتیں تمہاری جانب سے ہوتی ہیں۔ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے کتنا اہتمام تم ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے۔ نظر بناتے بناتے کبھی امام سے توسل کر لینا، مولا اے میرے آقا میں نے آپ کے جد کے لیے نظر کا اہتمام کیا ہے، مولا ایک لمحے کے لیے آ جائیے گا، آپ چکھیں یا نہ چکھیں صرف قدم رکھ دیجئے گا تو میں سمجھوں گی کہ میں کنیز کی خدمت کام آ گئی ہے۔ جنہوں نے امام وقت کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، وہ علماء کہتے ہیں کہ امام کا چہرہ گردآلود رہتا ہے، وحید فرید طرید عربی کی لفظیں ہیں۔ وحید کہتے ہیں جو بالکل تنہا ہو،
فرید کہتے ہیں یکو بالکل یکو تنہا ہو، اور طرید عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو سماج اور معاشرے سے دور کر دیا گیا ہو۔ امام کو نہ بھولیں۔ میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پڑھ جاتا ہوں۔ میں بھائی کہوں گا کہ جب کوئی آپ کو جواب نہ دے، کوئی آپ کو جواب نہ دے، مصلے کو بچھائیے۔ نہیں ہو پاتا، وقت ایسا نہیں ہے، آپ وضو کریے، وضو بھی اگر نہیں کر سکے کسی سبب، ذرا تنہائی میں اپنے آقا کو بلا لیجئے ایک بار۔ میں سچ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا باپ بیمار بستر پہ بھی لیٹا ہو نا، اگر اٹھ نہ سکتا ہو، لیکن اگر آپ اپنے باپ کو آواز دے تو لیٹا بیمار باپ وہیں سے کہے ہاں بیٹا کیا بات ہے، کیوں آواز دے رہے ہو؟ جو کائنات چلا رہا ہے، جو امت کا باپ ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا میری مدد کریے، اور انہوں نے آپ کی مدد نہ کی ہو؟ کربلا تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کرے یہ سال آپ کی زیارت کا ہو۔ کبھی آپ کربلا گئے، اس 40 کے لاکھوں کروڑوں کے بھیڑ میں آپ چل رہے ہوتے، کوئی ایک آگے کہتا ہے کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اچھا ماشاءاللہ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اور اگر کہیں اس نے یہ پوچھ لیا کہ تم پیدل چل کر کیا ہو، فلا تمہارے پیر پہ چھالے پڑ گئے، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا، ہو نہ ہو کہیں وہ غریب کربلا کا وارث، وقت کا امام نہ ہو جو تمہارے پیر میں پڑے ہوئے چھالے کے درد کا احساس کر لے کہ میرے جد کے ماتمدار ہیں۔ کربلا، نجف، کاظمہ سامرہ، قوم، مشہد، نجف، کہیں اگر آپ راستہ بھولے ہیں، کسی نے آگے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا میں ہوٹل کا راستہ بھول گیا، کہا میں تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، ہو نہ ہو تمہارا امام وقت ہو جو تمہارے بھٹکے ہوئے راستے کو پہنچا گیا۔ اس میں کتنے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھا اس واقعے کو، لیکن پھر بیان کرنا چاہتا ہوں، کہیں پڑھا مجھے یاد نہیں، لیکن یعقوب نام ہے، ہلے کا رہنے والا ہے وہ شخص، اس کے پیر میں زخم ہے اور زخم لا علاج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اس کو اس کا آپریشن کریں گے تو پیر کی جو رگ ہے کٹ جائے گی، خون اتنا بہے گا کہ مر جانے کا خوف ہے۔ سید ابن طاؤس جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کی کتاب لہوف ہے، ان کے پاس گئے اور جا کے درد بتایا، جو بغداد میں ہوتے تھے۔ انہوں نے بہت بڑے طبیب کو بلایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا قبلہ یہ آپریشن اگر اس پھوڑے اور زخم کو ہم آپریٹ کریں گے تو نس کٹ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی یہی کہا۔ جب یہ یعقوب مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ قبلہ سید ابن طاؤس میں جا رہا ہوں شفا خانے۔ کہ کون سا شفا خانہ ہے؟ کہا میرے امام کا گھر، میں جا رہا ہوں سامرہ۔ سامرہ آیا، 3 دن تک قیام کیا، ہر دن غسل کرتا، جا کر کے زری کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے امام کہ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام وقت کے باپ کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام وقت کی والدہ کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام وقت کی پھوپھی کا، میرے اس کو شفا دے۔ 3 دن تک وہ دعائیں، مناجات، جتنا گریہ کر سکتا تھا کیا، مگر جب شفا نہ ملی بہت دل ٹوٹا۔ اس نے اپنے ساز و سامان کو اٹھایا اور سامرہ سے، جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ سامرہ میں جانے سے پہلے جو دریائے دجلہ ہے، دیکھا ہوگا آپ بھی دیکھیں گے، تو جب وہاں پہنچا تو اس سے بہت تھکا ہارا تھا، اور ایک چیز اس کا دل توڑے دے رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر میں اپنے وطن واپس جاؤں گا تو دیگر مذہب کے لوگ جو جانتے ہیں کہ میں شفا لینے کے لیے آیا ہوں، جب وہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تمہارے پیر ٹھیک ہو گیا، اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دشمنوں کے طعنے برداشت نہیں ہوں گے کہ تمہارے امام وقت نے تمہیں شفا نہیں دیا ہے۔ غسل کیا، نہایا، کپڑے کو بدلا، اور اب اپنے وطن واپس ہو رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، کچھ لوگ تیزی کے ساتھ آ رہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا دور ایک چرواہا ہے جو اپنے گوسفند اور دیگر جانوروں کو چرا رہا ہے، تو اس نے سوچا شاید یہ لوگ ان کے پاس جا رہا ہوں، سوار تیزی کے ساتھ اس کے پاس بڑھتے ہوئے چلے آ رہے۔ اس میں سے ایک سن رسیدہ جن کی داڑھی اور بال سب سفید تھے، قوی ہیکل، وہ آگے آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔
کہہ رہے ان 4 دیگر جو گھوڑے پہ کھڑے ہوئے تھے، گھوڑے سے اترے نہیں تھے، اس میں ایک ایسا حسن ناتمام تھا جس کے چہرے سے سورج نور کی بھیک مانگے، جس کے گلے میں سبز رنگ کا ایک رومال پڑا ہوا تھا، جس کی مسکراہٹ سے لگتا تھا کہ کائنات اس پر فدا ہو جائے گی۔ اس نے مجھ کو میرے نام سے بلا کے مجھے سلام کیا، کہا کہ یہاں آؤ، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں صاحب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو وہ گھوڑے سے اتر کر کے ہمارے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ زخم تو ہے تمہارا؟ کہاں؟ ہاں یہ تو میں بتانا بھول گئے تھے، پیر میں زخم ہے، کیا ہوا؟ کہا صاحب برے میں تو سامرہ گیا تھا، میں نے اللہ سے بہت دعا کی، امام وقت کا واسطہ دیا، امام کے باپ کا واسطہ دیا، مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں بہت مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں، مجھے زخم کے بھرنے کا افسوس نہیں ہے کہ نہیں زخم بھرا، دشمن جب تانے دیں گے کہ تمہارے امام نے تمہیں شفا نہ دی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ گفتگو کر رہا ہے وہ جوان، اتنے میں ہاتھ کو ہٹا لیا، ہاتھ کو ہٹا کر کے کہا تم تو کہہ رہے تھے زخم ہے تمہارے پیر میں، تو کوئی زخم کا نشان نہیں۔ اب یہ حیران و شزدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گئے صاحب، یہی تو زخم تھا، یہی تو تھا، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسا کون ہے، کیا ہو گیا؟ حیران و پریشان جب رہتا تو وہ بوڑھا شخص جس نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کیا تمہیں تکلیف ہے، مخاطب کر کے کہا یعقوب تم جانتے ہو کہ کون ہے یہ؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا جس کے دروازے پہ جا کر کے اللہ کو جس کا واسطہ دے رہے تھے، تمہارا امام وقت ہے، تمہارے امام زمانہ یہی ہے، اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، اے مولا نے مجھ سے خطا ہو گئی، کہاں میرا گنہگار پیر، کہاں آپ کا پاکیزہ ہاتھ؟ آپ سوچے امام وقت اپنے چاہنے والے کے زخم اور پیر کو چھو لیتا ہے، آپ اسے تنہا نہ چھوڑیے، امام کو تنہا نہ چھوڑے، میرا امام بہت دکھی ہوتا ہے۔ جس کو اتنا ہے احساس، وہ اپنے تمام در منصب الہی کو جانتے ہوئے بھی جو تمہارے پیر پہ ہاتھ رکھ دے وہ یوسف زہرا ہے، جو تمہارے زخم کو بھر دے وہ زہرا کا لال ہے۔ گریا کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، مسکرا کے کہا نہیں تمہاری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، ہماری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چلے، یہ پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کیا، اے آقا اس زندگی کا فائدہ کیا جو آپ سے دور ہو جائے، یہ مولا زندگی میں لطف نہیں ہے جو فرزند رسول یوسف فاطمہ سے دور ہو جائے۔ پیچھے پیچھے جب دوڑنا شروع کیا، امام نے مڑ کے کہا تم واپس ہو جاؤ۔ پھر بھی عشق اور بیتابی یوسف زہرا میں اور دوڑنا شروع کیا، کہا تم واپس چلے جاؤ، ملاقات یہیں تک ہونی تھی۔ پھر اس ضعیف شخص نے کہا تم سنتے نہیں ہو امام وقت نے تمہیں کہا ہے، اس کے پیر رک گئے۔ گھوڑے کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، وہ مسیحا نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا جاتا ہے۔ سید ابن طاؤس سے آ کر کے جب واقعے کو بتایا تو کلیجے میں آگ لگی، ان پیروں کے بوسے لینے کو آمادہ تھے سید ابن طاؤس جہاں امام وقت نے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ جوانوں، اے بھائیوں، غموں کو مناتے وقت بھی اپنے امام کو نہ بھولیں۔ خوشیاں جب آپ کے گھر پہ آئیں تو اپنے امام وقت کو نہ بھولیں۔ سب سے پہلا نام جسے یاد کریں وہ آپ کا تنہا، مظلوم، سماج اور معاشرے سے دور یک و تنہا جینے والے یوسف زہرا کو کریں۔ جب آپ سلام کرتے ہیں نا امام کو، امام حسین علیہ السلام کو، شہدائے کربلا کو، تو آپ کیا سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ یہ جو کلمات ہیں یہی تو کہہ کے آپ سلام کرتے ہیں نا۔ جب آپ سلام پڑھتے ہیں اور زیارت امام حسین و شہدائے کربلا پڑھتے ہیں تو ان کلمات سے، لیکن جب امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں زیارت پڑھی ہے تو یہ کہا ہے کہ میرا سلام ہو اس جسم پاک پر جسے گھوڑوں نے رون ڈالا ہے، میرا سلام ہو جسم نازنین پر جس کو اس کے خون سے غسل دیا گیا ہے، ارے میرا سلام ہو جسم پاک پر جسے گھوڑوں نے پامال کر دیا، میرا سلام ہو اس لاش بے سر پر جو تپتی ریت پر پڑا رہا، میرا سلام ہو اس سر پر جو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ آئیے جس میں مصائب کو پڑھنے جانا چاہتا ہوں، میرا سلام ہو اس یتیم حسین پر جس کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا ہے۔ اے میری ماں و بہنوں، اللہ تمہاری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔
آپ کی گودیوں میں بچیاں ہوں گی نا، کچھ بچیاں سو گئی ہیں، کچھ جگ رہی ہیں، کتنے پیار سے آپ نے انہیں اپنے زانوں میں بٹھا رکھا اور اپنی گود میں سنبھال کے رکھا ہے۔ اب تو محرم اور دن ختم ہو رہے ہیں، سفر کا مہینہ ختم، اب تو تبرکات کے بڑھانے کے دن آگے، لیکن آپ کو یاد ہے میری ماں بہنوں، جب چاند آپ نے دیکھا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے زیورات بڑھا دیے تھے، آپ نے چوڑیاں اتار دی تھی، آپ نے بالے اور بندوں کو اتار دیا تھا اپنے ہاتھوں سے، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے بندے کو نہیں اتار سکتی تھی، تو کیا کیا تھا؟ آپ نے اتارا تھا نا، لیکن اتارتے اتارتے کہیں آپ کا ہاتھ بہکا تھا تو ذرا چبھن ہوئی تھی، تو بچی چیخ پڑی تھی کہ امی ذرا دیکھ کے اتاری، آپ نے جلدی سے ہاتھ کو ہٹا لیا تھا۔ آپ کے پہنائے ہوئے آپ بندے اگر ایک ماں اتارتی ہے اور اگر بچی چیختی ہے تو ماں ہاتھ کو روک لیتی ہے، بڑی بہن ہاتھ کو روک لیتی، کہیں بچی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ، یتیم حسین سکینہ کو جو بالیاں عباس نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی، شمر نے اسے نوچ لیا تھا، کان کی لویں زخمی ہو گئی تھی۔ قدم بقدم جو صبر زینب و سجاد میں ساتھ رہی تھی، اس کا نام سکینہ ہے۔ ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، اللہ نہ کرے بچپن میں کوئی یتیم ہو جائے، اگر بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں اور تو ماں باپ کی تصویروں کو ان بچوں کے سامنے نگاہوں کے نہیں لایا جاتا ہے، کہیں اگر بچہ پوچھ لے کہ مما کہاں ہے، اگر بچہ پوچھ لے کہ بابا کہاں ہے، تو بزرگ انہیں سمجھا نہیں سکتے، بچہ وہ سمجھ نہیں سکتا، بار بار پوچھے گا، تصویروں کو چھپایا جاتا ہے۔ اگر بچی یا بچہ خواب میں ماں باپ کو دیکھ لے جس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو، یاد کر کے رونے لگتی ہے، گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے، بچے کو کیسے، بچی کو کیسے آرام دکھائیں۔ بس یہی کچھ ہوا تھا زندان شام میں، یتیم حسین نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تھا، چونک کے اٹھی تھی، ارے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ اے پھوپھی اماں ابھی تو بابا اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، اے پھوپھی اماں ابھی تو میرے بال پہ ہاتھ اور سر پر ہاتھ دھو رہے تھے، اے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ روتی جاتی ہے، اتنی رونے کی آواز جب یزید کے دربار تک پہنچی، کیا ہوا ہے؟ ارے حسین کی ایک بیٹی ہے نا، اس نے شاید باپ کو خواب میں دیکھا ہے، یزید کی نیند میں خلل ہوا، لے جاؤ سر حسین کو، لے جاؤ سر حسین کو، تشت تلا میں ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا سر حسین جیسے ہی لا کر کے بچی کے سامنے رکھا، تشت تلا سے جیسے ریشم کے اس کپڑے کو ہٹایا گیا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو سکینہ نے دیکھا، توڑا کے زمین پہ گر گئی، لب پہ لب رکھ دیے، اے بابا ابھی تو آپ گود میں لیے ہوئے تھے، اے بابا آپ کے ہونٹ زخمی کیسے ہو گئے، اے بابا پیشانی سے خون کیوں بہ رہا ہے، اے بابا آنکھوں کو کھولیے، سکینہ کچھ کہنا چاہتی۔ اے بابا آپ کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹیاں باپ سے بہت قریب ہوتی ہے، ماں سے کہے نہ کہے باپ سے سارا دکھڑا کہہ دیتی ہے۔ اے میرے اللہ 5 سال کی بچی ہے، کاٹ کی لویں زخمی ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، باپ کا کٹا ہوا سر ہے۔ بابا بابا آنکھوں کو کھولیے، سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اے بابا بابا آنکھوں کو کھولیے، دیکھیے میرے کان کی لویں زخمی ہے، جو چچا عباس نے بالیاں پہنائی ہے نا، شمر نے اتاری نہیں ہے، نوچ لیا ہے بابا۔ بابا آپ کے بعد خیال میں آگ لگا دی گئی تھی، بابا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کشا کشا پھرایا گیا ہے۔ بیان کرتی جاتی، 2 جملہ بیان کرتی جاتی ہے بچی، بیان کرتی جاتی ہے، سر حسین میں ایک بار لب پہ لب رکھ کر کے سکینہ خاموش ہو گئی، لوگوں نے جانا شاید روتے روتے بچی کو سکون مل گیا ہے۔ بس ایک جملہ، ایک بار سید سجاد نے شانے کو جیسے ہلایا، گردن ڈھلک گئی، چیخ کے کہا اے پھوپھی اماں، ارے بابا کی امانت جدا ہو گئی ہے۔ اللہ کسی جوان بھائی پہ وقت نہ لائے، اس کی کم سن بہن اس دنیا سے گزر جائے، اسے غسل بھی دینے کا وقت آئے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو۔ ایک غسالہ کو بلایا گیا، غسل دینے والی عورت کو آئی، اس کو تخت پہ لیٹے ہوئے جب امانت حسین کو دیکھا تو اصول کے تحت جسم سے جیسے کرتے کو اتارنا چاہا، پوری میت کھسک گئی، اس نے سر و سینہ پیٹ کے کہا ارے بچی کس مرض میں مبتلا تھی؟ ایک بار زینب نے کہا مرض میں مبتلا نہیں تھی، اونٹ کی ننگی پیٹ سے باندھ دیا گیا تھا، زخم کی وجہ سے کرتا جسم سے غسل دیا، کفن کہاں؟ اسی کرتے میں
اسی کرتے میں سکینہ کو دفنانے کا مرحلہ آیا. اب ایک بار اے میرے علیہ دوستو عزیز اللہ، تم بے وقت نہ لائے، تم اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہو. تم کسی اپنے عزیز کا جنازہ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہو. اے میرے مولا حسین، مقابلہ مقصود نہیں ہے مولا. 2 ہی چھوٹے جنازے اٹھے کربلا سے لے کے شام تک، یا تو اصغر کا یا سکینہ کا. لیکن مولا جب آپ نے اصغر کے جنازے کو اٹھایا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ہائے رے سید سجاد، جب سکینہ کے جنازے کو اٹھایا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. 2 جملہ تاریخ نے لکھا ہے، جنازے کو لے کر کے آگے بڑھے، جیسے لہد میں اتارنا چاہا 2 ہاتھ بلند ہوئے. اے میرے لال سید سجاد، لاؤ میری امانت کو مجھے واپس کر دو، جب سے مجھ سے جدا ہوئی ہے مجھے سکون نہیں ملا ہے. اب تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا نا. اب یہ اہل حرم وہاں سے آ کر کے کربلا میں 40 کرنے. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام ہے. میری ماں بہنوں، جب تم سفر کرنا چاہتی ہو اور دوسرے شہر بھی جانا رہے تو بچیوں کے سامان کو تو مائیں اٹھا کر کے رکھتی ہے نا، بڑی بہنیں اٹھا کر کے رکھتی ہیں. اللہ جانے یہی کچھ ہوا تھا. زندان شام کی کیفیت یہ ہوئی ہے. بس آخری جملہ، جب تبرکات، اس سے پہلے رک کر کے جملہ کہوں، ایک بار شام ڈھل رہی تھی، سکینہ زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیے. ایک بار پوچھا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب نے یہی تو کہا ہے میرے لال یہ اپنے اپنے وطن واپس ہو رہے. بڑا معصومانہ سوال کیا تھا پھوپھی اماں، ہم اپنے وطن کب واپس جائیں گے؟ گٹھری کو کھولا، ابا کلثوم تمہارے لیے، لیلا تمہاری چادر ہے، ام فروہ تمہاری چادر ہے. ایک کو ابائیں اور چادر زینب جب دیتی گئی تب. بس آخری جملہ تاریخ نے لکھا ہے، ایک ننھی سی چادر نظر آئی. ایک بار زینب نے اسے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، ایک زندان شام کے کونے میں چلی ننھی قبر پہ لے جا کر کے ڈال دیا. اے میری لال سکینہ اٹھو بیٹا، تو پوچھا کرتی تھی نا مدینے کب جائیں گے. اے بیٹا اٹھو، ہم جا رہے مدینے. ہو نہ ہو آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں جائیے گا اہل مدینہ کو سلام کہیے گا، کہیے گا سکینہ سو گئی.